سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. زیادہ تقریر مقصود نہیں ہے. ہم یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے محکمہ اوقاف کے اکمل افیسر صاحب محمد اویس صاحب ہیں, جناب اجاز احمد قادری صاحب ہیں, انہوں نے 11ویں شریف کا جو اہتمام فرمایا ہے. تو غوث پاک کا اصل مقصد ہی اس محفل کا یہ ہوتا تھا کہ زائرین جو آنے والے ہیں وہ کوئی علم سیکھ کے جائیں, کوئی مسئلہ سیکھ کے جائیں. تو ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے. رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتی ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. متقین کے علاوہ کل میدان محشر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے یہ کفار مشرکین اور دوسرے یہ کیا ہوں گے آپس میں دشمن ہوں گے, سوائے متقین کی سنگت, ان کی دوستی, ان کے ساتھ محبت, ان کی صحبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور یہ آخرت کے اندر بھی کام آتی ہے. حدیث مبارکہ ایک صحابی رسول تھے, انہیں بڑا ایک غم کھائے جا رہا تھا, ستایا جا رہا تھا, اور غم بھی دیکھیں ان کا ایک اپنا عشق کا انداز. سبحان اللہ. آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو میرا جب دل چاہتا ہے میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں, جب دل چاہتا ہے آپ کے قدم میں حاضر ہو جاتا ہوں, جب دل چاہتا ہے آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہوں, مگر کل قیامت میں نہ جانے جنت میں آپ کون سے درجے میں ہوں گے, اور یہ صبح شام والی زیارت تو شاید مجھے نصیب نہ ہو. یہ غم کھایا جا رہا ہے. یا رسول اللہ, حضور علیہ السلام نے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ بتا میرے امتی کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی. یہ اصلاح کی, مجھے قیامت کی تو فکر ہے. کہا کہ اب وہ صحابی رسول تھے, اب ان کا جواب کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قیامت کی تیاری نہیں کر رہا. اے صحابی, اب ان سے زیادہ 5 وقت نماز کا پابند کون ہوگا, ان سے زیادہ حج و عمرے کرنے والا کون ہوگا, اور وہ صحابی جو صبح شام حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کی زیارت کر رہے ہیں, مگر آقا کے سامنے کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیاری نہیں ہے. ہاں ایک تیاری ہے, وہ میں نے تیاری یہ کی ہے قیامت کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں عشق کرتا ہوں, آپ کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں, بس یہی میری قیامت کی ایک تیاری ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے بعد جنت میں اسی کے ساتھ جنت کی بھی ضمانت عطا فرما دی اور جنت کی اپنی صحبت کی ضمانت بھی عطا فرما دی ہے. یہی ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ یہ ولیوں کے ساتھ محبت, یہ جب شفاعت فرمائیں گے میدان محشر میں, ان کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور ان کی محبت آخرت میں بھی کام آتی ہے. بحمدہ تعالیٰ یہ 22 ذی الحجہ کا جو عشرہ جا رہے ہیں دوسرا, تو اس میں کیا ہے, غوث پاک کی 11ویں شریف ہم بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار جنہیں یہ فضیلت اس ماہ مبارکہ میں کیا حاصل ہوئی, غدیر خم کے موقع پر حضور علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ بلند کر کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ من کنت مولا ہوں, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور صحابہ کرام کیا خوشخبری دیتے تھے, مبارک و اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک ہر مومن اور مومنہ کا آپ کو مولا بنا. بے شمار آپ کے فضائل مبارک, تو یہ ان کی محبت ہے جن کے ہم ذکر کر رہے ہیں, جن کی ذکر میں ہم جمع ہو گئے ہیں. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یوم شہادت بھی اسی ماہ مبارکہ کے اندر ہے, ذی الحجہ کے اندر. بحمدہ تعالیٰ یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے, یہ آپ کے قدمین کا فیض ہے, یہ آپ کے چہرے کی زیارت ہے. کسے کیا مقام عطا فرما دیا اور کسے کیا مقام عطا فرما دیا. کسی نبی کے امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں کسی ایک امتی کے عقد کے اندر آئی ہوں
اور وہ اعزاز حاصل ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جسے اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت انداز میں کہ نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا تو ہم بے عبدی تعالیٰ جہاں رب سے محبت، اللہ کے انبیاء سے محبت اور اللہ کے رسول سے ایسی محبت کہ رب کے بعد اگر کوئی عشق اور محبت کا حقدار ہے اور رب کے بعد جس کی ہم تعریف اور توصیف کو کما کو بیان نہیں کر سکتے، وہ ذات ہمارے آقا مولا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ پھر ان کے صحابہ اہل بیت اطہار کہ جن کی شانیں کیا ہے کہ اللہ نے وہ شانیں عطا فرما دی کہ جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ رب العزت کے اولیاء نبی کرم سخی محمود بادشاہ سرکار بڑی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پرانوار پر انہی کی محبت میں جمع ہوئے۔ یہ تمام اذکار اور ذکر ہو رہے اللہ تبارک و تعالیٰ جناب ہمارے محکمہ اوقاف کے ایڈمن افیسر صاحب محمد غیر صاحب اللہ دین دگنی رات دگنی دن ترقیاں نصیب فرمائے۔ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو سنی ہوتا ہے مسلک سے ہوتا ہے تو وہ ہماری سر آنکھوں کے اوپر ہے۔ ہمارے پیر و مرشد یہ کہتے ہیں اسے سر کا تاج بنا کر اور قادری صاحب بھی ماشاءاللہ دربار کی خدمت پر مقبول ہے اور جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے انعقاد پر سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔